اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ریڈیو کے اس اسپیشل حج پروگرام کے دوسرے شو میں آپ کی ہوسٹ سعدیہ احمد اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ رمضان ریڈیو پہ یہ پروگرام انشاءاللہ اور اس سے آگے آنے والے ہر جمعۃ المبارک کو 2 سے 3 بجے انشاءاللہ ہمارا ساتھ رہے گا، اور مختلف اسلامی موضوعات کے اوپر ہم اس 2 سے 3 بجے کا جو ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ اکٹھے ہوا کریں گے۔ آپ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے ذی الحج کے دنوں میں عبادتیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، اور جو دعائیں ہم نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اور اپنے امت مسلمہ میں دوسرے بہن بھائیوں کے لیے، اور اسی طرح دنیا کے ہر اس انسان کے لیے جن کے لیے ہم دل میں درد رکھتے ہیں، اور اپنی امت مسلمہ میں جو مسلمان بہن بھائی اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ان کے حق میں جو دعائیں کی ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو دعائیں کی ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کی جو دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قبول منظور فرمائے۔ اور اس اسپیشل جو حالات میں ایک حجۃ المبارک کا موقع آیا، کل عرفہ کا دن جو گزرا، ہم نے اس میں دعائیں کی، محنتیں کی، روزہ رکھا، اور جو لوگ بہت ہی قلیل مقدار میں جو لوگوں کو اس دفعہ حج کرنا نصیب ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کا حج جو ہے حج مبرور ان کو عطا فرمائے، اس حج کو قبول فرمائے، اور ان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے کہ انسان اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور اس عید کی جو برکتیں ہیں اور جو خوشیاں ہیں وہ تمام عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچائے اور نصیب فرمائے، آمین۔ ڈیئر لسنرز، آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی جو تہوار ہیں ان میں عظیم 2 تہوار ہی ہیں اور 2 عیدیں ہیں۔ ایک عید الفطر جو رمضان کے اختتام پہ منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو حج کے اگلے دن منائی جاتی ہے جب حاجی منی میں قربانی کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس سے ایک دن پہلے جو عرفات کا دن ہے جس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، جو عرفات کے عظیم جو میدان ہے اس میں جمع ہوتے ہیں، اور ایک ایسا دن ہے جس دن سبحان اللہ جس کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پتہ چلتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اور بھی بات کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ چاہے ہم وہ دن گزار چکے ہیں لیکن پھر بھی انسان کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ جب ہم یہ سب پڑھتے ہیں قرآن اور سنت کے مطالعے سے کہ ایسا ایک عمل ہے جو ہم نے یا کیا ہے یا انشاءاللہ آگے بھی زندگیوں میں کریں گے، تو اس سے ہمیں اتنی جو ہے فیض اور برکت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے، عید الاضحیٰ میں اصل میں تو ہم جو لوگ حج نہیں کر رہے ہوتے وہ لوگ قربانی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جو حج کر لیتے ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی ایک ایسا خاص پہلو ہے عید قربان یا عید الاضحیٰ کا، جس میں ہم کئی دفعہ اس کی اگر صرف ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں تو اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عالم اسلام میں ایسے لوگوں تک جو کہ نہیں رکھتے استطاعت اس کی اس طرح کے غذا کھانے کی، گوشت کی، تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت ہے کہ اس طریقے سے ان تک بھی یہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ پہنچتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عید الاضحیٰ کی جو بہت اہم جو اس قربانی کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر صبر اور شکر کرنے کے پیغام سے بھی اس سے تعلق ہے اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جو اصل مقصد ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی اللہ کے حضور پیش کی، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اپنی ہر چیز، چاہے وہ ان کی اپنی جان ہو، ان کا مال ہو، ان کا گھر ہو، ان کے رشتہ دار ہوں یا ان کی اولاد ہو، انہوں نے اللہ کے حضور اس قربانی کو پیش کرنے میں ذرا بھی کوئی تامل سے یا کسی قسم کی بھی
ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. تو ہمارے لیے جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ جو قربانی ہے اس جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تقوی مقصود ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت خوبصورت بات تقوی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب روزے کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے ارشاد کہ لعلکم تتقون، کہ آپ تقوی حاصل کریں. اور اسی طرح حج کی قربانی کے لیے یا عید اضحیٰ کے دن جو قربانی ہوتی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے. تو ایک اور بات جو بہت اہم ہے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے، کہ باقی مذاہب میں اور باقی دنیا کے طور طریقوں میں ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہاؤ ہو اور اس قسم کا ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور چیزوں کو نان سیریس طریقے سے بس ایک ٹائم کو گزارنا ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کئی غیر اخلاقی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم اپنے عظیم جو دین ہے، دین اسلام، اس کے اندر ایک متانت اور سنجیدگی کا پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ خوشی منانے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ دونوں تہواروں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں مطلب اس چیز کو پسند کیا گیا کہ صاف ستھرے نئے کپڑے پہنے جائیں، لوگوں سے ملا جائے اور محبت اور اس کا اظہار، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن خوشی منانے کے لیے دیا. لیکن اس خوشی میں بھی ایک متانت اور سنجیدگی اور وقار جو ہے وہ رکھا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں عیدوں پہ اللہ کے ہاں جو ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح اور تکبیر بلند کرنا وہ کتنا اہم ہے نا. اور عید کی نمازوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ان میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے راستے میں تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی جو عید جس کو ہم کہتے ہیں عید فطر، عید الفطر میں بھی فطرانہ دیا جاتا ہے تاکہ غریبوں کے گھر بھی اس خوشی کو پہنچنے میں مدد کی جائے. اسی طرح عید قربان میں تو ہے ہی یہ کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ اس میں غریبوں کو شامل کیا جائے، مسکینوں کو شامل کیا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جو دن ہے اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ جو اس سے پہلے کے دن بہت اہم ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے جو طاق رہتے ہیں ان میں بڑی محنتیں کی ہوتی ہیں لوگوں نے نا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عید کے دن ان کو ضائع نہ کر دیں. اسی طرح اگر ہم عید الاضحیٰ کے دن کو دیکھیں تو اس سے ایک دن پہلے ہم نے کل یعنی عرفات کے دن ہم نے کتنی محنتیں کیں، دعائیں کیں اور اللہ کے ہاں اپنی مغفرت کی دعائیں کیں اور دوسروں کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے دعائیں کیں. تو اب ہم عید کے دن اس ساری جسے کہتے ہیں محنت کی وصولی کا دن آیا تو ہم اس کو ضائع نہ کرتے اپنی محنت کو. اور ساتھ ہی ساتھ اس رب نے جس نے یہ عید کا دن ہمیں دیا ہے، اس رب کی جو اس کے پیچھے حکمت ہے ہم اس کا بھی یاد رکھیں کہ اصل میں ان دونوں عیدوں کا اللہ کی نعمتوں سے گہرا تعلق ہے. کہ عید فطر جو ہے وہ قرآن کے نزول کا آغاز تھا رمضان، اور وہاں پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالا اور قرآن کی اور دین اسلام کی نعمت سے نوازا. اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو خطبہ حجۃ الوداع کے دن یعنی کہ عرفہ کے دن جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں جو قرآن کی آیت ہے جس کو ایک طرح سے تکمیلی آیت کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تکمیل ہوئی، وہ نازل ہوئی. اور اس کے بعد جو یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے یہ بیسیکلی قرآن کی کمپلیشن کی خوشی کا دن ہے. تو ہدایت ملنے کی خوشی عید الفطر تھی اور ہدایت کے لیے آخری جو آسمانی کتاب ہے اس کی تکمیل ہوئی وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. تو دونوں عیدوں پہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت، اللہ کی مغفرت، اس پہ شکر منانے کا بہت بڑا موقع ہے. اور ہمیں اس وقت اپنے آپ کو تقوی اور صبر، ہمدردی یعنی کہ ہمدردی ان لوگوں سے جو لیس فارچونیٹ ہیں، اور ڈسپلن یعنی اپنے آپ کو ضبط نفس سے رکھنا کہ خوشی منانے میں بھی ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور ایسے کسی عمل کا حصہ نہیں بننا جس سے ہماری کیے کرائے پہ پانی پھر جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ عید قربان میں اپنے دین پہ مکمل عمل کرنے کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھا جائے تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے صرف ایک مینڈھا یا ایک جانور کی قربانی نہیں کر دی، ہم نے اپنے نفس کی قربانی بھی پیش کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے دین پہ چلنے کے لیے اگر ہمیں اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنی انا کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ذی الحج کے دنوں میں یہ بھی بہت اہم چیز تھی نا کہ ہم صلح صفائی سے کام لیں، لوگوں کے درمیان صلح کروائیں، اپنے صلہ رحمی کے رشتے جو ہیں ان کو مضبوط کریں۔ اگر کوئی قطع رحمی کا معاملہ ہے، کوئی بھائی بھائیوں کی کوئی لڑائی ہے، یا کوئی فیملی میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ قطع رحمی کا معاملہ ہوا ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اصلاح کر کے۔ تو اس سلسلے میں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، ہمیں اپنے اصول کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ چاہے ہم غلطی پہ نہیں بھی ہیں پھر بھی ہمیں پہل کرنی پڑتی ہے صلح کی ابتداء میں۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو سامنے رکھا جائے تو یہ اثار اور قربانی جو ہے، یہ اخلاص اور سچائی جو ہے، یہ ہمارے حق میں انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین جو ہے اجر کا باعث بنے گی۔ اور اسی طرح ہم اگر عید کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور ہم اپنے لیے دیکھیں کہ ہم نے اگر قربانی کو صرف ایک رسم بنا دیا ہے اور ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں پہچانا تو ہم اس کے تقاضے کو بھی نہیں سمجھے، یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے ہم اس کو بھی نہیں سمجھ پائے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عید کے دن اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے تقویٰ کا کیا حال ہے، ہم اللہ کے جو احکامات ہیں، فرائض ہیں، ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ عید کے دن خوشی میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی اتنی جو ہے نہیں رہتی وقت کے اوپر ادا کرنے کے بارے میں، یا یہ کہ مہمانوں اور آنے جانے میں یا کھانے پینے میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم فرائض کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ عید کا دن ہم کیسے گزارتے ہیں، ہم اپنے اعمال کی قبولیت کا جو ہم نے پچھلے عید سے پچھلے اہم دنوں میں اعمال کیے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ لنک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہوں، تو ہم عید کے دن کو بھی بہت اچھے سے سنبھال کے سمجھ کے گزاریں گے کہ خوشی میں خوش ضرور ہم ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا، لیکن خوشی میں آپے سے باہر نہ ہوں، خوشی میں شیطانی اغوا سے بچیں۔ یعنی جیسے ہی ہمارے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے خوشی کا موقع آتا ہے تو شیطان فوراً ہماری خوشیوں میں آ جاتا ہے اور وہ ہم سے کوئی ایسے کام کروا لیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو اس موقع کی برکت ہے وہ ہم سے چلی جاتی ہے۔ تو اور جس رب نے ہمیں خوشی دی ہے، جس رب نے کھلایا پلایا ہے، اللہ کی رحمتوں سے ہمارے پاس گھروں میں ہر چیز، چاہے کووڈ کا ٹائم ہے، چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو عید الفطر سے کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں کہ ہم مل بھی سکتے ہیں، کچھ لوگ ہم جو پابندیاں تھیں لاک ڈاؤن کی ان میں تھوڑی نرمی بھی ہو گئی ہے، پھر مسجدوں میں الحمدللہ عید کی نماز کا بھی ہمیں آج موقع ملا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم سے ایسی کوئی خطا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ جس رب نے ہمیں اس مشکل گھڑی میں اللہ کی رحمت سے ہم دیکھتے ہیں کہ حج جیسا عظیم رکن چاہے قلیل لوگوں نے کیا لیکن وہ پھر بھی ادا ہوا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ شکر کا دامن جو ہے وہ پورا دن ہم نہ چھوڑیں اپنے ہاتھ سے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم کہ اگر عید کا جو موقع ہے اس میں کئی دفعہ بہت زیادہ اگر کوئی خاندانوں میں اختلاف یا بغض، حسد یا غرور اور تکبر یا کسی قسم کی سے کہتے ہیں انسانیت کے اندر ظاہر انسانوں کے دلوں میں ایک شیطان دلوں میں اپنی ایک نفسانی وسوسے اور ہیومن جو نیچر ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور وسوسے کا مطلب ہی قرآن کی اصطلاح میں یہی ہے کہ بار بار ڈالنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جہاں پہ انا کی قربانی یا اپنی رائے کی قربانی دینے کی بات آتی ہے تو شیطان کی اکساہٹ اور شیطان کا وسوسے ڈالنا بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ معاملہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے لیکن وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔
اور پھر اس میں ارد گرد کے لوگ بھی کئی دفعہ اپنا غلط جو ہے کردار ادا کرتے ہیں. تو اس کی بجائے ان خاص طور پہ ذی الحج کے دنوں میں، اور پورا ہی مہینہ ذی الحج کا جو ہے وہ محترم مہینوں میں سے ہے، تو خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بڑا اچھا کلچر ہے کہ عید کے دن ضرور اپنے رشتہ داروں میں ان کو، اب ملنے کا تو کئی دفعہ نہیں ہو سکتا، تو لیکن پھر بھی لوگ فون کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو. کئی لوگوں سے عرصہ دراز سے اگر ناراضگی بھی ہے تو اپنے دل کو اس کے اوپر آمادہ کرنا چاہیے کہ خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کو آگے بڑھ کے ملنا چاہیے. اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، تو بہت ضروری ہے کہ ایسے موقع پہ خاص طور پہ اگر کوئی قطع تعلقی اور قطع رحمی کا معاملہ ہے تو اس کو حل کر لیا جائے، اور اس کے لیے خالص رضا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا جو ہے حصول وہ رکھنا چاہیے. نیت کو خالص کر کے کریں گے تو انشاءاللہ دوسری طرف سے بھی اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا انشاءاللہ ہمیں اجر جو ہے اس صورت میں دیں گے کہ ہمارے گھروں میں، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خود بھی ہم اصلاح اور صلح کرنے والے اور کروانے والے بنیں، اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید کریں کہ ضرور عید کے دن تک پہنچنے سے پہلے ہی اگر کوئی ایسے معاملے ہیں تو ان کو ٹھیک کر لیا جائے. حضرت ابراہیم کے واقعے میں ایک اور جو عید قرباں کے ساتھ ان کا تعلق ظاہرہ ہے، اور سارے کا سارا حج اور حج کے مناسک اور قربانی کی عید جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے، سنت ابراہیمی، اسی کے ایک طرح سے نقش قدم پہ ہمارے دین میں اس کو جاری کیا گیا ہے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس جو کچھ بھی تھا، یعنی ان کا خاندان، ان کی اولاد، ہر چیز انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دی نا، اور انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے دل کی، اپنی خواہش کی پرواہ نہ کی. جیسا کہ سورہ نام کی آیت ہے نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اور میری قربانی، ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے. تو ہم جس طرح جانور کی قربانی کریں اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا. آپ دیکھیں کہ روزے کی بھی یہی ایک پریکٹس ہے، اور یہی چیز قربانی میں بھی آ جاتی ہے، ایک سٹیپ آگے فردر ہوتا ہے کہ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو جب ہم روک لیتے ہیں تو جو چیزیں حرام ہیں ان کو تو اپنے آپ سے روکنا. رمضان کی پریکٹس کے بعد ہم تقریباً 2 مہینہ 10 دن کے بعد یہ والے دن آ جاتے ہیں، 2 مہینے کے بعد ذی الحج کے دن. تو اس میں ہم اپنی اس چیز کی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا تھا رمضان میں، تو اس طرح کی چیزیں جیسے بغض ہے، حسد ہے، اختلاف ہے، غیر ضروری اناد اور دشمنی ہے، مکر و فریب ہے، کسی کی حق تلفی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے لوگ انسانیت کی میں فساد پھیلانے کا، خاندانوں میں کوئی مسائل اور فساد پھیلتا ہے، یا ذات برادری میں کرنا تفریق، اور اس میں غرور اور تکبر کی باتیں کرنا، رنگ اور نسل اور دولت اور غربت کے آپس میں جو معیارات ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے فساد پھیلانا. ان ساروں کو پیچھے کر کے اخوت، بھائی چارہ، پیار محبت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بندگی کو قائم کرنا جو ہے، یہ مقصد ہے اس عید کا، کہ مسلمانوں کے اندر قربانی کی جو روح ہے اور ایمان کی کیفیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی کیفیت کیسی دل میں اجاگر ہو رہی تھی جب ہم کل حاجیوں کو حج کرتے ہوئے روح پرور مناظر دیکھتے ہیں. ہمارے دل میں کیسی تڑپ آتی ہے کہ ہم بھی وہاں اڑ کے پہنچیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے بہت سے فائدے بھی ہیں جو عالم اسلام کو پہنچتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہ ایمان کی تازگی ہے یہ بھی دونوں عیدوں کے ساتھ وابستہ ہے. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت عید الاضحیٰ میں کہ اس سے پہلے کے جو دن ہیں وہ اتنا زیادہ سرشاری کی کیفیت ہے. لوگ ان ذی الحج کے 10 دنوں میں بہت کوشش کرتے ہیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی، اور اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ محبت اور وفاداری کی جو ہمیں قربت اور احساس ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم کی زندگی کا، جیسے ہم نے پچھلے جمعے بھی بات کی، حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے، پھر اسی طرح کعبہ کی تاریخ کو پڑھنے سے، پھر اسی طرح قرآن میں جو ایسی صورتیں ہیں، سورہ حج ہے، سورہ بقرہ ہے جس میں حج کے مناسک کا ذکر ہے، پھر اسی طرح سورہ
جو آل عمران کی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارے میں بتاتے ہیں کہ حج جو ہے وہ فریضہ ان لوگوں پہ جو کہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں ان پہ فرض کیا گیا ہے. تو ہم جب ان چیزوں کا علم جو ہے چاہے ہمیں پہلے سے ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، ہم دوبارہ اس میں سے بھی کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. اور عید تک پہنچتے پہنچتے ہم ایک طرح سے اس پوری ڈرل سے گزرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب ہم اس خوشی کے دن میں سے گزریں تو ہم اپنے رب کی رحمتوں کی، اپنے رب کی کے شکر گزار بنتے ہوئے ہم اس دن کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کریں، اور اس کا وسیع جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا جو درس ہے وہ پھر ہمیں سارا سال بھی رکھنا چاہیے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان کے روزوں کے بعد اصل میں تو تیاری ہو جانی چاہیے باقی 11 مہینے گزارنے کی، اور یہ نہیں کہ رمضان گزرا اور اگلے ہی دن سے ہمارا یو ٹرن ہو گیا. اسی طرح عید قربان کے اندر بیسیکلی جو ہمارا ہونا چاہیے فوکس وہ اس چیز پہ ہے کہ آج قربانی کا دن، چاہے ہم نے جانور قربان کر کے اپنا فرض ادا کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ قربانی کا جو اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ یہی ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے اللہ جیسے یہ قربانی میں نے پیش کی تو اس کو قبول فرما، لیکن ساتھ ہی ساتھ تو میرے پوری زندگی کا جو محور ہے وہ اللہ اور اللہ کی ذات اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی. اس کی خاطر مجھے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی خواہشات، اپنے آرام، اپنا جو ہے کوئی افیلیشن، اپنی پسند ناپسند، اس کو قربان کرنا پڑا تو میں وہ بھی کروں گا یا کروں گی. اور قربانی کا جو یہ تقاضا ہے اس کے اوپر جب ہمارا فوکس ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا عمل پہلے سے ضرور بہتر ہوگا. ہم جب ان چیزوں کو ذہن میں دہراتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے عمل میں فرق نہ ہو. جب ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا ہم اس طرح کی کسی محفل میں بھی نہیں بیٹھتے اور یا پھر ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا کہ ہم مطالعہ کریں اس چیز کا یا ہم اس طرح کی باتیں ڈسکس کریں کسی کے ساتھ یا ہم ایسے کوئی چیز سنیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے وہ ذرائع ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے جو دیکھنا ہے، کانوں سے جو سننا ہے، اور دماغ اور دل پہ جو غور و فکر کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں. یعنی آنکھیں، کان اور سوچنے والا دماغ اور دل، یہ علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں اور ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کو کیسے استعمال کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی منافع بخش علم جو ہے، دین کا ہو، دنیا کا ہو، وہ بھی انہی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے. اور دوسری طرف ایسا علم جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے یا انسان کی اپنی روح کو نقصان پہنچے، انسان کے اپنے جسم کو نقصان پہنچے یا دوسرے انسانوں کے تکلیف کا باعث بننے کے لیے بھی جب لوگ ان تینوں چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک فساد اور ایک شر جو ہے وہ دنیا میں پھیل جاتا ہے. پھر اسی طرح قربانی کا فلسفہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی اعلیٰ منصب عطا کیا ہے تو ہم اس کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں. کوئی اعلیٰ اسکل عطا کی ہے، کوئی اعلیٰ صلاحیت عطا کی ہے تو ہم اس کو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے میں اس کو استعمال ضرور کریں اور اس کو اپنے نفس کی خواہشات کو صرف پورا کرنے کے لیے ہی استعمال نہ کریں. پھر اسی طرح اپنی خواہشات پہ دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دیں. اپنی زبان یا اپنے قلم سے کسی جو ہے ضرورت مند کو ہم نفع پہنچا سکیں تو ضرور پہنچائیں. اسی طرح ہم اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے ہمیں نوازا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق کو دیں تاکہ ہمارے گھر میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں برکت حاصل ہو ہمیں اور اللہ کی رضا حاصل ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ عرفہ کے دن میں جو اعمال بہت زیادہ بڑھا کے چڑھا کے اللہ تعالیٰ ان کا اجر دیتے ہیں اور فرمایا کہ سب سے زیادہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، تو اس میں صدقہ اور خیرات کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی مدد، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو درجات بتائے ہیں خرچ کرنے کے، اس میں یہ بھی بتایا نا کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے شروع کریں. کئی دفعہ ہم قریبی کو چھوڑ کے دور دراز مدد کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے قریبی جو اقربا جن کو کہا گیا ان کا حق پہلے ہے.
تو اس لیے اپنے خاندان میں ہی ہمیں ضرور بتانا چاہیے کہ کہاں کہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہے، اور ان کے عزت نفس کا، اور بغیر کوئی ایذا دیے، بغیر کسی قسم کی دوسرے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے ہوئے ایسا جو ہے مدد کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ بالکل نہ دکھے، کیونکہ ایسے اعمال سے صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجر کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو رشتہ داروں سے مدد اور حسن سلوک کرتا ہے تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو صلہ رحمی، یعنی اپنے رحم کے رشتے، رحم کا لفظ جو ہے وہ یوٹرس، یعنی جو ماں کے پیٹ میں جہاں پہ بچے کی ہوتی ہے پیدائش، وہاں اس حصے کو رحم کہتے ہیں نا، یوٹرس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں آپ جوڑ دیا ہے رحمان اور رحیم کے لفظ سے، تو صلہ رحمی کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اور دوسرا اجر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ تو عید الاضحیٰ میں ہمیں یہ صلہ رحمی کا جو پہلو ہے خاص طور پہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ڈیئرسٹ لسنرز۔ میں آپ کو جمعۃ المبارک کے اس اسپیشل اردو شو جو کہ ہم نے حج اور عید کے متعلق اس کو ترتیب دیا ہے، میں آپ کی ہوسٹ سعدیہ احمد آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور انشاءاللہ اس 2 سے 3 بجے کے درمیان جو یہ گھنٹہ ہے انشاءاللہ ہم اس میں عید سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل کا دن گزرا یوم عرفہ اس سے متعلق، اور حج کے عمومی فائدے اور قربانی کی جو روح ہے اور عید قربان کا جو مقصد ہونا چاہیے، اور اس سے ہم آگے کے لیے اپنی زندگیوں میں کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ آج جیسا کہ جمعۃ المبارک بھی ہے اور عید الاضحیٰ کا بھی دن ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی خاص فضیلت جو اور بیان فرمائی، اس میں یہ بھی ہے کہ دعاؤں کے قبولیت کا اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے جہاں جہاں پہ بھی لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے اسپیشل دعائیں کریں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جمعہ ہے تو درود ابراہیمی کی کثرت کریں ہم انشاءاللہ العزیز، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سورہ کہف جو بہت ہی اہم سورت ہے، انشاءاللہ آگے آنے والے جمعوں میں سے کسی ایک جمعۃ المبارک کو ہم سورہ کہف کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کے اندر سے گزریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں، اور ہمیں کیوں جو ہے جمعے کے دن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھنا چاہیے، کہ یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک روشنی اور نور جو ہے وہ دیتی ہے اور فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس پہ ایک شو کریں گے ضرور۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ عید قرباں جو ہے اس کو جب ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی کریں تو ہم صلہ رحمی کا جو پہلو ہے وہ ضرور اپنے سامنے رکھیں، اور صدقہ اور صلہ رحمی جو ہے اس سے عمر میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ہاں صلہ رحمی کی بہت زیادہ اجر ہے۔ بہت ہی ایک اہم حدیث ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو بیان کرتی ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ صدقہ تو کیا جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ دور کے لوگوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں صدقہ دیتے ہوئے، جبکہ ہمارے اپنے خاندان میں اگر کوئی مدد کا مستحق ہے جن کو جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو مسکین کہا جا سکتا ہے، کہ چاہے وہ سفید پوش ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہیں، تو ہم کئی دفعہ اس سے صرف نظر کرتے ہیں، ہم وہاں پہ اتنا دھیان نہیں دیتے یا اتنا انویسٹیگیٹ نہیں کرتے کہ فیملی میں بھی کوئی مستحق تو نہیں ہے، اور اس کی بجائے ہم تو باہر کے لوگوں کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن کی روح سے پہلے قریبی لوگوں کا حق ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم کوشش کریں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہماری فیملی میں کسی کو ضرورت ہے اگر، تو ہم ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ اسی طرح پڑوسی اگر رشتہ دار ہیں کوئی، تو ان کا درجہ جو ہے ایک عام پڑوسی سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بہت اہم بات ہے کہ ہم
اپنے جو امت کی سربلندی ہے اس کے لیے بھی تیار رہیں، امت کے لیے دعائیں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ قربانی کا جو مقصد اور تقاضا ہے اس کو سمجھ کے زندگی کو اپنے اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں۔ اب اس دفعہ تو حج جو ہے وہ ایک خاص مشکل اور وبا کے وجہ سے اس کا ایک طریقہ کار اور وہ جس طریقے سے اور کتنے لوگ کر رہے ہیں وہ سب بدل گیا، لیکن پھر بھی جب ہم حج کے مناظر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بار بار دل سے دعا نکلتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پہ، جن لوگوں نے کر لیا ہے وہ بھی دوبارہ جانا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ تو بہت شدت سے اس چیز کی اللہ سے آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ فریضہ انجام دینے کے لیے جلد سے جلد لے کے جائے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ اس پہ جانے سے پہلے اور جانے کے بعد یہ ایک زندگی کے اہم ترین جسے کہتے ہیں اس میں تبدیلی وہ آتی ہے۔ جو لوگ جب پہلا حج کرنے جاتے ہیں تو ان کے جو ہوتے ہیں احساسات اور جس طرح وہ کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جس کو اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ حج جو ہے زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی موقع ملے، تو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی بھی چاہیے، اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ وہ اس کے بارے میں احکامات کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پھر ایک ظاہری احکامات کی روح ایک ہوتی ہے شکل، اور ایک پھر اس کی روح ہوتی ہے کہ یہ احکامات کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا جیسے کہتے ہیں سبق دینا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حج کے ہر رکن کے اندر ایک ظاہری سبق بھی ہے اور ایک اس کا باطنی سبق بھی ہے۔ جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ عرفات کے دن ہی جب حاجی سب جمع ہوتے ہیں اور جبل رحمت کے پاس سارا دن رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس سے پہلے مزدلفہ اور منا کے اندر جب لوگ رکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو پاس ان کے زیادہ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے بھی آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے بالکل جسے کہتے ہیں بس بدن کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اور کھلے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں جب عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں حاجی، تو وہ ایک ساتھ ہی ساتھ وہ لبیک اللہم لبیک تو کہہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن ایک اور چیز جو اس کی ریزیمبلنس ہے وہ قیامت کے دن کے ساتھ ہے۔ اسی لیے سورہ حج جب شروع ہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سورہ حج کو شروع ہی قیامت کے زلزلے کے ساتھ جو آیت ہے اس میں اس کا ذکر ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو ایک مماثلت نظر آتی ہے کہ سفید ہی وہ جو حاجی کا جو احرام ہوتا ہے وہ سفید انسلا کپڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کفن کا بھی جو کپڑا ہوتا ہے وہ سفید انسلی چادریں ہوتی ہیں، ہے نا، اور ساتھ ہی ہم اس میں مماثلت یہ نظر آتی ہے کہ اس میں بھی ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے جب اس دنیا سے روانگی کا وقت آئے گا، اور ایک اس میں دنیا پیچھے چھوڑ کے لوگ اس میدان عرفات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے اپنے مال کی، جان کی، وقت کی، بڑی سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تو اس کی بھی ایک مماثلت ہے کہ یہ دنیا بھی جو ہے یہ بھی ایک سفر ہے جس میں ہماری جان اور مال کی آزمائش ہو رہی ہے، اور ہم نے ایک دن یہ سب یہیں چھوڑ کے اللہ کے حضور چلے جانا ہے، تو ہم سے پھر پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا وقت، اپنا صلاحیتیں کس چیز میں لگائیں۔ جب ہم حج کی اجتماعی برکات کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عید کا دن ہے ہمارے لیے، لیکن جو لوگ ابھی حج کے سفر میں ہیں وہ تو ابھی آگے ایام تشریق میں سے بھی گزریں گے، اور ابھی چاہے تھوڑے لوگوں نے ہی کیا ہو لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر رنگ اور نسل کے حاجی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو حج ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظام زندگی بنایا ہے، اس میں جو اہتمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادات میں کیا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت حکمتوں پہ مبنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانی گروہ کو تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد کہیں اکٹھے ہونے کا بندوبست ہماری عبادات میں، ہمارے جو دین اسلام کے مختلف مناسک ہیں ان میں رکھا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج کل کووڈ کی وجہ سے پہلے تو بالکل چیزیں بند تھیں، اب اللہ کی رحمت سے کچھ مسجدوں میں ظاہر ہے کہ نماز بعد جماعت کو انڈر جو سیفٹی ریگولیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کھولا گیا، تو اس میں بھی الحمدللہ لوگوں کو ایک سکون میسر آیا۔ وہ لوگ جن کو نماز کی عادت تھی مسجد جا کے پڑھنے کی، ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی کمی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح جو مرد حضرات یا خواتین حضرات کو مل کے کہیں پہ اپنا خواتین کا کوئی اسٹڈی سرکل ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ مل کے کوئی قرآن کی کلاس یا مسجد میں کوئی کلاس ہوتی
تھی، یا خاص طور پہ مردوں کی جیسے جماعت کا سلسلہ تھا کہ وہ نماز با جماعت ادا کرتے تھے، تو وہ چیز جو ان کی زندگی میں اس کا بہت اہم رول تھا، اور جب وہ چیز ان سے چھوٹ گئی تو اس وقت اس کی جو کمی ہے وہ انہوں نے ہمیشہ بار بار محسوس کی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اجتماعی جو عبادات ہیں ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ۔ تو نماز جو ہے وہ بظاہر ہم کہتے ہیں شاید نماز انسان کا پرسنل ایک عبادت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، جبکہ ایسا ہے کہ سنتیں تو ان لوگوں کو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے، لیکن فرض نماز کو مردوں کے لیے جیسے جماعت کی پابندی کی ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جماعت کی وجہ سے لوگ آپس میں محلے کی جو بھی مسجد ہوگی، اپنی قریبی مسجد، اس میں جب جائیں گے جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کا حال چال پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں جب کنٹینیوس بیسس پہ ملنا ملانا ہوتا ہے تو جو دین کے اندر ایک دوسرے سے واقفیت کی بنا پہ انس اور محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کا دکھ اور درد انسان جانتا ہے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر اچھے طریقے سے تبادلہ خیال ہو تو ایون علمی ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں پھر اسی طرح اس سے آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو روزے کی جو عبادت ہے وہ پورے عالم اسلام پہ 1 مہینے کے لیے، تو دن میں 5 جماعت کے ساتھ 5 نمازیں، پھر اس کے بعد سال میں 1 دفعہ پورے مہینے کے روزے، پھر اس کے بعد زندگی میں ایک بار کہا کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، تو اس میں تمام عالم اسلام سے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو جب اجتماعی نماز کی جو عید کی نماز ہوتی ہے اسپیشل، اس کو بھی کہا گیا نا کہ بڑی جو جامع مسجد ہو اس میں لوگ جمع ہوں، تاکہ پوری اور آلموسٹ جو بستی ہے وہاں سے لوگ عیدگاہ میں اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو جاننے ملیں۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم جب عید پہ جاتے ہیں تو ہم کئی ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جن کو ہم شاید اس سے پہلے پچھلی عید پہ ہی ملے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک خاص رحمت ہے۔ اور جمعے پہ جب لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ کئی دفعہ ہفتے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں، پھر جو لوگ ریگولر نمازیں پڑھتے ہیں روز کی بیسس پہ وہ اپنے ایک دوسرے کو روز مل لیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں، انسانی گروہوں کا بار بار اکٹھے ہوتے رہنا، اور اس کی وجہ سے انسانوں کو ایک دوسرے کو فائدہ۔ تو حج بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے جب مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کئی لوگ اپنے ملک سے پہلی بار ہی باہر نکلے ہوتے ہیں جب وہ حج کے اوپر جمع ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں پہلی بار امت مسلمہ کے اپنے ملک کے علاوہ دوسرے مسلمان دیکھے ہوتے ہیں، وہ ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں، ان کی ایک طرح سے انٹریکشن ہوتی ہے ان کی زبان کے ساتھ، پھر انسان کو سمجھ آتی کہ رنگ، نسل، زبان اور علاقہ یا خطے سے بڑھ کے ہے یہ امت مسلمہ کا بانڈ۔ اور ہمیں یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، یہ سب اگر دین کی چھتری کے نیچے ہیں تو سب بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کے مسلمان جو ہیں ہمارے دین کے دائرے میں ہیں۔ ہمیں کئی دفعہ پہلی بار دوسری نسل کے اور دوسرے رنگ کے مسلمان جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں ان سے ایک دم سے اخوت اور محبت کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو دنیا کے کس کس علاقوں سے لوگ جو ہیں ایک دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے دین کی ایک عالمگیری قوت ہے کہ جس نے لوگوں کو زمین کے چاروں کونوں سے اکٹھا کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ خانہ کعبہ کے اندر جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو رزق کی فراوانی ہے، اور وہاں پہ جس طرح حق پرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دل کی دنیا ہی پلٹ گئی ہے، اور لوگ چاہے مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، لیکن وہاں پہ آ کے ان کا لباس بھی آلموسٹ ایک جیسا ہو جاتا ہے، اور ظاہر احرام تو سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی سب لوگ مل کے ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، قبلہ کو اپنا مرکز بنایا ہوا ہے، پھر وہ مناسک کے جو مختلف جگہیں ہیں وہاں پہ اکٹھے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو قومی اور وطنی امتیاز ہوتے ہیں اس کو مٹا کے ایک ہی طرح کی معاشرے میں اس ٹائم پہ وہ ایک ہی کام کرنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اتحاد ہے ادروائز ہم دیکھتے ہیں تو ہم کئی دفعہ بڑی کوشش بھی کر لیں تو ہم یہ اتحاد نہیں حاصل کر سکتے نا، تو ایک اتنے عظیم اجتماع کو اتنا ریگولیٹ اور ڈسپلن کرنا یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے ہی پاسبل ہے۔
اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس مرکز میں جمع ہونے کے بعد مسلمان جب اپنے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے درد اور غم اور حالات سے آشنا بھی ہوتے ہیں. اور ہماری ایک استاد تھیں، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جب لوگ عمرے یا حج پہ جائیں تو انہیں چاہیے کہ دوسری زبان بولنے والے کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ ان کا ایک کمفرٹ زون سے بھی وہ نکلیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ ایفرٹ کریں کہ ہمارا جو یہ دینی بہن ہے، اگر کوئی خاتون ہے یا اگر کوئی مرد ہیں تو ان کا جو کوئی دینی بھائی ہے تو وہ ان سے مل کے ایک نسل، ایک خاندان کا جو امت مسلمہ کی نسل ہے، امت مسلمہ کا جو خاندان ہے، امت مسلمہ کا جو پورا ایک بنتا ہے خاندان، اسی کا حصہ ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے آئے ہوئے ہوں، ہے نا. اور اس چیز کو پھر وہاں پہ ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا نا کہ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، یعنی حضرت آدم، عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ اور سرخ کو سیاہ پہ اور سیاہ کو سرخ پہ کوئی فضیلت نہیں مگر پرہیزگاری کے سبب. اور پھر وہاں پہ ایک اور چیز جو نظر آتی کہ مکہ مکرمہ اور پھر جو مہینہ یعنی ذی الحج اور حج کا جو دن ہے، عرفات کا دن، وہ عظیم چیزیں اکٹھی ہو گئیں. یعنی ایک تو زمین کا وہ حصہ جو بہت ہی پاکیزہ ہے اور حرمت والا ہے، پھر وہ مہینہ جس میں ہم گئے وہاں پہ، یعنی کہ وہ ذی الحج کا مہینہ، اور اس میں سے بھی بہترین دن یعنی عرفات کا دن. تو جسے کہتے ہیں نا نور علی نور، اس طرح کی بات کہ بہت ساری حرمتیں اکٹھی ہو جائیں، تو یہ کتنا ہی اہم دن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ساری حرمتوں سے بڑھ کے مسلمان کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے کہ ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو وہ اسی طرح محترم ہے جس طرح ہم اس کو محترم سمجھتے ہیں، مکہ مکرمہ کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو، ذی الحج کے ان دنوں کو، اور اس سے بڑھ کے عرفات کے دن کو. تو ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ کہ کیا امت مسلمہ میں اور ہم اپنی جگہ پہ مسلمان ایک دوسرے کی جان مال آبرو کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. کیا ہمارے ہاں ہم سب دیکھتے ہیں کہ کیا مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ اور اس کی زبان سے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دوسرے کو محفوظ رکھنا چاہیے، تو کیا ہم اس چیز کے بارے میں واقعی اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے. حج کا جو ایک اور فائدہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں اتنی جگہوں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا سٹیٹس کوئی بھی ہو، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک ہی زبان میں ایک نعرہ لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کئی بھی زبانیں وہ بول رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یونٹی عطا کر دی ہے نا. اور اب وہ اپنے پیچھے جس ملک سے آئے ہیں وہاں پہ چاہے وہ حاکم تھے، چاہے وہ محکوم تھے، چاہے وہ آقا تھے یا نوکر تھے، امیر تھے یا فقیر تھے، ان کے لباس میں اور ان کی یہ جو نعرہ ہے لبیک کا، اس میں صرف ایک ہی قومیت واضح ہے کہ وہ اسلامی امت کے فرد ہیں. اور پھر اسی طرح جو بھی اعمال وہ مل کے کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو فرق ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں، کبھی دیکھیں تو وہ ایک ساتھ ہی لگتا ہے پوری جو باڈی ہوتی ہے ایک ہی باڈی ہے جو موو کر رہی ہے، طواف کرتے ہوئے، چاہے منی میں قیام کرتے ہوئے، چاہے قربانی کرتے ہوئے، چاہے سر منڈاتے ہوئے، چاہے رمی کرتے ہوئے، سارے کام جو ہیں اس کے اندر اجتماعیت نظر آتی ہے. اور اجتماعیت جو ہے ڈیئر لسنرز وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ حج کی اجتماعیت اصل میں ایک اور سبق دیتی ہے کہ امت مسلمہ کو اسی اجتماعیت کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. ان کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے مفہوم وہ یہی ہے نا کہ امت مسلمہ ایک جسد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے، اور یہ جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر عضو جو ہے وہ اپنی اپنی منمانی کر رہا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ ہم بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کو اتحاد نصیب کرے. امت میں جو فرقہ واریت کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں یا شیطان کی اکساہٹوں کی وجہ سے جو بھائی میں دوری ہو گئی ہے اور مختلف بنیادوں پہ فرقہ واریت یا ہم اس نے آپس میں ایک دوسرے سے امت کے ٹکڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس حال کو بدل دے، امت کو دوبارہ سے اتحاد نصیب کرے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی مشکلیں ہیں جس میں مختلف مسلمان بہن بھائی مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے.
پھر ایک اور حج کا جو فائدہ ہے وہ یہ بھی کہ نیک لوگوں کی جو بہت بڑی جماعت ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کے لیے خاص جگہ جمع ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ پہ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، اللہ سے بخشش کی طلب کرتے ہیں روتے ہوئے، اور اس کی وجہ سے ایک برکت کا نزول ہوتا ہے، اور اہل خیر کے حق میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی برکت اور اجر جو ہے وہ اس کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو ظاہر ہے دیکھ کے بھی، جیسے ہم چاہے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی سے ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی ان دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک جو نیکی کا اثر ہے وہ پھیلتا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کئی دفعہ پہلی بار انسان جب اس میں سے گزرتے ہیں، اس پروسیجر میں سے، تو ان کا ذہن جو ہے جیسے کھل جاتا ہے، پھر وہ اس معاملے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں کہ دنیا کے باقی جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے کون سے حالات اس وقت کیسے گزر رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ میں وہاں کے حالات واقعات کو خود سے بھی جانوں، مجھے پتہ چلے کہ وہاں پہ لوگوں کے اس وقت جو صورتحال ہے مختلف ملکوں میں، اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، یا یہ کہ اگر ان کو مشکل میں کسی مالی مدد کی ضرورت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ امت مسلمہ میں جو یہ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ہے، یہ بھی کتنا زیادہ باقی تمام مذاہب کی نسبت دل کھول کے لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ دل سے درد محسوس کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر سفر حج کے بارے میں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر زمین میں سفر کرتے ہیں، تو لوگوں کو کئی لوگ وہاں پہ ایسے ہوتے ہیں جن کو پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ مختلف اسلامی جو مقامات ہیں ان کے دوبارہ سے سفر کریں اور وہاں کے بارے میں علم حاصل کریں، ایک طرح سے علمی سیاحت جو ہے وہ اس کے لیے اپنے لیے زندگی میں وقت نکالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلے مسلمان ہوتے تھے، جن میں صحابہ کرام بھی ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، فقیہ لوگ ہیں، جو کہ فقہ کے لیے ان پوری اسلامی جو مختلف ممالک ہیں ان میں پھیل جاتے تھے، ان میں سفر کرتے تھے، پھر وہاں سے علم حاصل کرتے تھے، پھر وہ وہاں سے دوسرے علاقوں میں جا کے وہ علم پھیلاتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی برکتوں میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اس علم سے فائدہ پہنچتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ محدثین جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، انہوں نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بڑے بڑے سفر کیے، اور ان سفر کرنے کے بعد وہ حدیثوں کو جمع کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہمیں حج سے نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حج اب آج کل جو حج کا معاملہ ہے اس میں اسکالرز ہوتے ہیں ٹیمز کے ساتھ، وہ لوگوں کو معلومات دیتے ہیں، ایون مکہ اور مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے لوگوں کی تعلیم کا، تو یعنی کہ روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن کو بھی ایک ملتی ہے غذا ملتی ہے کہ ہم مختلف چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو کئی دفعہ ایک پہلی بار وہ جب اس سارے پروسیس سے گزرتے ہیں تو ان کو دین کے اندر بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں ہم اور زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کریں اور نئی چیزیں سیکھیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بعد ہم اپنے شو کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ حج کے بعد بہت اہم چیز ہے کہ زندگی جو ہے اس میں بدلاؤ آئے اور ایک طرح سے نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس کے درمیان میں کوئی فحش بات نہیں کی یا کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے وہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندگی تو ہماری ہوتی ہے نا جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہماری اللہ کے ہاں واپسی ہوگی جو کہ وفات کا دن ہوتا ہے انسان کا، لیکن حاجی کو اللہ دو زندگیاں دے دیتا نا۔ دوسری زندگی ہے جو حج کرنے سے شروع ہوئی، حج کرنے کے بعد، اور پھر اس کی زندگی میں معصومیت ایک طرح سے اللہ نے اس کو عطا کر دی، اور پچھلے جو اس کے گناہ تھے وہ معاف کر دیے گئے۔ تو اب بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے حج کو کرنے کے بعد آگے کا ارادہ بھی باندھیں کہ ہمارا آگے کا کیا ارادہ ہے۔ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کیا گناہوں سے پاک اب آگے جو زندگی مل گئی ہے تو آگے بھی اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا ہم نے، اس کو گناہوں سے بچائے رکھیں۔ پھر یہ کہ اگر ہم نے ایک فرض ادا کر لیا ہے تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سفر حج میں اگر ہم نے
کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو کیا ہم نے ان سے معافی مانگ لی، یا یہ کہ ہم نے جو نئی زندگی حج کے بعد ملی ہے تو ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے. ہم نے دوبارہ سے تو نہیں اپنے لیے گناہوں کی ایک بڑی پوٹلی جمع کر لینی جو حج سے پہلے جمع ہوئی ہوئی تھی، اور ہمیں کیا پتہ کہ ہم دوبارہ جا سکیں گے. پھر اسی طرح حج کی سعادت کے بعد اہم چیز ہے کہ ہم نے فرائض اپنی زندگی میں ہم ان کو اب کس طرح لیتے ہیں. پھر ہم جو بے معنی کام ہوتے ہیں، ایسے کام جن میں وقت ضائع ہوتا ہے، کیا ہم نے وہ چھوڑ دیے. پھر یہ کہ ہم نے اپنی صلہ رحمی اور اپنے جو ہیں ایسے لوگ جن سے ہمارا خون کی رشتہ داری ہے، خون کی یعنی کہ تعلق ہے، ہم نے ان کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رنگ، نسل، ذات، برادری اس تفریق سے نکل آئے ہیں، اور اس کی بجائے خالص اللہ کی خاطر ہم نے اپنا تعلق جو ہے لوگوں سے بنانا ہے. پھر اسی طرح بہت سے اور باتیں ہیں کہ جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے میں ہم کتنا رہتے ہیں کانشیس. پھر ہمارے اندر جو ہمارے بت ہیں، محبت ہے ہمیں مال سے، دولت سے، رتبوں سے اور مختلف مٹیریلسٹک ڈیزائر سے، کیا ہم نے وہ بت توڑے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی انا جو ہے وہ اس کی بھی قربانی دی ہے قربانی کے ساتھ؟ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اندر ہم اپنے جائزہ لیں اور اس سے ہم یہ چیز اپنا حساب لگائیں کہ حج جو ہے وہ جس کو نصیب ہو جائے تو اس کے بعد اگر زندگی بدلے تو مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بعد کی زندگی اگر بدلے تو یہ ایک نشانی ہے کہ حج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم نے گناہوں والی زندگی چھوڑ دی. تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس سال حج کیا اور جن لوگوں نے پہلے کیا اور جن کو اللہ تعالیٰ آگے فیوچر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں، اس کے بیت اللہ میں، اور وہاں پہ جا کے طواف کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے بیت اللہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے اس کو دوبارہ سے لوگوں کے لیے جانا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ممکن بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف فرمائیں اور امت مسلمہ کے حالت پہ رحم فرماتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد کو واپس لانے کے لیے انشاءاللہ العزیز لوگوں میں جذبہ پیدا ہو اور وہ اس کے لیے کوشش کریں. تو آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے 2 سے 3 بجے کے درمیان پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.